میں نے آپ کے سامنے یا علی مختلف جہتوں سے علی دا پہلا نمبر بیان کیا ہے، کعبہ کہنے کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں گولڑا شریف میں سجادہ نشین پیر معین الدین گیلانی صاحب کے صاحبزادے کے ایصال ثواب کی محفل میں ایک خطیب صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہر جہت سے پہلا اور افضل قرار دیا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ درگاہ عالیہ گولڑا شریف کے مشائخ وہاں موجود تھے اور ان نعروں پر خاموش رہے بلکہ تائید کرتے رہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ عقیدہ اہل سنت ہے یا عقیدہ اہل سنت سے صریح بغاوت ہے۔ پہلے یہ کلپ دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے یا علی مختلف جہتوں سے علی دا پہلا نمبر بیان کیا ہے۔ علی قرب مصطفیٰ کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پہ، علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پہ، علی گود مصطفیٰ میں آنے کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پہ، علی آنکھ کھول کر دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے بھی پہلے نمبر پہ، لعاب مصطفیٰ گھٹی کے طور پر لینے کے اعتبار سے بھی علی پہلے نمبر پر، ایمان لانے کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر، نماز پڑھنے کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر، فزت برب الکعبہ کہنے کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر۔ آپ نے کلپ دیکھا، خطیب صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر جہت سے پہلا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ بات کسی عام جگہ نہیں بلکہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہو رہی ہے، جہاں عقیدہ اہل سنت کا پیرا دیا جاتا تھا۔ اگر ہر جہت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا کہاں گیا؟ یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا سعادت ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں صدیق اکبر کے مقام کی نفی کرنا اہل سنت کا طریقہ نہیں بلکہ یہ تفضیل کا فتنہ ہے جو آج کل ہماری درگاہوں میں سرایت کر رہا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحدید آیت نمبر 10، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح او قاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑے اور وہ برابر نہیں ہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین، مفسرین کا اتفاق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے، سب سے پہلے مال لٹانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی بننے کا سہرا صرف سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سورۃ اللیل آیت نمبر 17، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا۔ ناظرین، مفسرین اکرام جیسے امام رازی، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو الاتقا سب سے بڑے متقی ہیں، یعنی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الاتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار کہا۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 14 حدیث نمبر 3671 میں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے، پھر عمر۔ ناظرین، جب مولا علی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے پہلے نمبر پر رکھ رہے ہیں تو یہ خطیب کس بنیاد پر انہیں ہر جہت سے پہلا ہے؟ ترمذی حدیث نمبر 3664 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر اولین و آخرین کی تمام ادیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کو تمام جنتیوں کا سردار۔ آپ ذرا بزرگوں کے حوالے سنیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ الطالبین صفحہ 184 میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ خلافت کی ترتیب ہی فضیلت کی ترتیب ہے، یعنی پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ۔ سب سے بڑی گرفت تو اس بات پر ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ صفحہ 54 سے 60 میں واضح لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اجماع امت ہے۔ افسوس، آج ان کی مسند پر بیٹھ کر ان کی تعلیمات کے برعکس نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ورثے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ امام اعظم الفقہ الاکبر صفحہ 34 میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میرا سوال دربار کے متعلقین اور وہاں موجود علماء سے، کیا نعروں کی گونج میں آپ کو اپنا عقیدہ یاد نہیں رہا؟ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر کے نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔